اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ کوئی کہتا تھا دنیا پیار سے چلتی ہے، اور کوئی کہتا ہے دوستی سے، مگر جب آزمایا دنیا کو تو پتہ چلا دنیا تو صرف مطلب سے چلتی ہے۔ اپنے کام میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ کامیابی کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے، وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جب اندر تک گہری خاموشی چھائی ہو تو باخدا خاموشی کے سوا ہر آواز تکلیف دیتی ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور میرے رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، کیونکہ خدا بیٹھا ہے، تم کسی کا حساب نہ کرو۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کے راستے میں دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ صرف نہ اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہوتی ہے۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اچھا ہمسفر سفید رنگ کی طرح ہوتا ہے، سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاؤ تو نیا رنگ بن جائے گا، مگر دنیا کے سارے رنگ ملا کر بھی سفید رنگ نہیں بنے گا۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ ایک فکرہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو، اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لو۔ پہلے لوگ حیثیت میں غریب تو دل کے امیر ہوتے تھے، اب لوگ حیثیت میں امیر مگر دل کے غریب ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور شوہر ہوتا ہے، جو سخت دھوپ، گرمی اور نہایت ٹھنڈے موسم میں بھی اپنے بیوی اور بچوں کا پیٹ پالنے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکلا رہتا ہے۔ کبھی شہر سے باہر اور کبھی ملک سے باہر، وہ دراصل خود کو گھر کا مالک سمجھتا ہے، مگر گھر کے اصل مالک تو اس کے بیوی بچے ہی ہوتے ہیں۔